السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو اسٹیکس بنانا سکھا رہی ہوں۔ یہ انتہائی مزے کی اسٹیکس ہوتی ہیں اور تھوڑے سے چکن کے ساتھ بہت زیادہ اسٹیک بنتی ہیں اور انتہائی اکنامیکل پڑتی ہیں۔ اس میں 1.5 چکن بریسٹ لیا، 1 ٹیبل اسپون ونیگر، 1 ٹیبل اسپون سویا ساس، ہاف ٹی اسپون یہ سارا میں نے مسالہ جات لیا۔ ایک چیسٹ پیس کو میں نے ہاف کیا پہلے، پھر میں نے اس کو درمیان میں سے ہاف کر کے اور اس کو میں نے اس ہیمر سے تھوڑا سا فلیٹ کر لیا۔ اس ڈائریکٹ تو نہیں ہو رہا تھا، پھر میں نے پلاسٹک رکھا، پلاسٹک سے اوپر سے ہیمر کیا تو وہ اچھا خاصا یہ فلیٹن سا ہو گیا۔ یہ دیکھیں میرا ہیمر، اس سے میں نے ایسے مار کے اور میں نے اس کو فلیٹ کر لیا تھا۔ اچھا، سارے پیسز کو اسی طرح فلیٹ کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں سارے مسالہ اور یہ ساسز ڈالتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ کی مرضی ہے جس طرح بھی ڈالتے ہیں، سرکہ ڈالتے ہیں، سویا ساس ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ سارے مسالے جس میں لال مرچ، نمک، کالی مرچ اور کٹی ہوئی لال مرچ ہے۔ پہلے ایک سائڈ پہ سارے ڈالیں اور اس کو اوپر سے مل لیں تاکہ وہ اچھی طرح سارے کے سارے پیسز پہ لگ جائے۔ پھر اس کے بعد ان کی سائز چینج کر لیں۔ سائز چینج کرنے کے بعد جو مسالہ ہے باقی کا وہ دوسری سائڈ پہ لگا لیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک سائڈ پہ پہلے لگایا ہے، پھر میں نے ان کی سائز چینج کی اور یہ جسٹ 1 اور 1.5 چیسٹ پیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنے زیادہ پیسز بنے ہوئے۔ یہ جسٹ میں نے ہاف کیا ہے، اس کے بعد فلیٹن کرنے سے اتنے زیادہ اس کے بن جاتے ہیں اور مسالوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، نمک، کالی مرچ، لال مرچ اور سرکہ، سویا ساس ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، بلکہ تھوڑے سے انگریڈینٹ کے ساتھ اتنا اچھا سا اسٹیکس بن جاتا ہے۔ اب ادرک لہسن کا پیسٹ یہ پہلے لگانا چاہیے تھا، لیکن میں نے پہلے مسالے لگا لیے اور اس کے بعد جو ہے یہ بھول گئی تھی، پھر اس کے بعد میں نے یہ لگا لیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، دونوں سائڈ پہ اچھی طرح سے ادرک لہسن کا پیسٹ مل لینا ہے اور اس کو اوپر نیچے رکھ کے ½ آور کے لیے رکھ دیں۔ اب آدھا 1 گھنٹہ گزر چکا ہے، اب میں اس کی کوٹنگ کی طرف آتی ہوں۔ کوٹنگ صرف 2 چیزوں سے میں کر رہی ہوں، 2 انڈے اور میدا، اور 2 انڈوں کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں۔ یہ دیکھیں میں نے ڈشز لی ہیں، 2 بڑی ڈشز لی ہیں تاکہ میری اسٹیکس جو ہیں اچھی طرح سے کوٹ ہو سکیں۔ تھوڑا فلیٹ ہیں اور تھوڑی بڑی سائز میں اسٹیکس ہیں تو میں نے اس لیے تھوڑی بڑی ڈشز لی ہیں۔ ایک ڈش میں انڈا لیا اور ایک ڈش میں میدا لیا ہے۔ اب میں میرینیٹ اسٹیکس لی، پہلے اس کو میں نے انڈے میں ڈپ کیا، پھر اس کو میں نے میدے میں کوٹ کیا، میدے میں اچھی طرح کوٹ کرنا ہے، اور پھر اس کو میں نے دوبارہ انڈے میں ڈپ کیا اور پھر میں نے میدے میں اس کو کوٹ کیا۔ اس کو اچھی طرح دیکھیں میں کس طرح کوٹ کر رہی ہوں، بہت اچھی طرح سے۔ یہ میں دوسری کوٹ کر رہی ہوں، اس پہ دوبارہ انڈے میں ڈپ کیا اور دوبارہ میدے میں کوٹ کیا۔ یہ دیکھیں اب میں، اور اچھے سے کوٹ کرنا ہے، اور یہی کوٹنگ بہت مزے کی کرسپی، اور جب آپ فرائی کریں گے تو بہت اچھی لگتی ہے اس پہ، اور اس سے اس کا والیوم بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں پتلے پتلے تھن سلائسز ہیں، لیکن آپ بنے گا تو پھر دیکھیے گا کتنا اچھا موٹی سی اسٹیک بنتی ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس پہ میدا اور وہ لگا ہوا ہے، اس کا پارٹ لگ رہا ہوتا ہے۔ اب میں باقی کے کرتی ہوں اور آپ مجھے یہ کرتے ہوئے دیکھ لیں۔ پہلے دوبارہ سے آپ کو میں کر کے دکھاتی ہوں۔ پہلے انڈے میں کوٹ کیا، پھر میدے میں، پھر دوبارہ انڈے میں، اور پھر اس کو میدے میں کوٹ کر کے میں رکھتی ہوں۔ پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح فرائی کرتے ہیں۔ اچھا، اسٹیکس اور ساتھ فرائز نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے 5-6 آلو لیے، اس کے میں نے فرائز کاٹ لیے، اس کو میدا تھوڑا سا چھڑکا، تھوڑا سا بیسن چھڑکا، نمک اور لال مرچ چھڑک کے رکھ دیا میں نے۔ پھر اس کو میں نے ایئر فرائر میں فرائی کر دیا تاکہ بچوں کا فل میل بن جائے، اسٹیکس ود فرائز کے ساتھ۔ تو فرائز کو میں نے ایئر فرائر میں 8 منٹ تک رکھا، اور یہ ماشاءاللہ 8 منٹ رکھ کے پھر ان کی سائڈ چینج کی، اور پھر دوبارہ سے 5-1 منٹ رکھا، اور بہت ہی مزے کے فرائز بن گئے۔ ایک پین میں 3 سے 4 ٹیبل اسپون آئل لیا اور اس کو ہلکا سا گرم کیا، ہلکے سے ببل نظر آنے لگے تب میں نے یہ اسٹیک ڈالے۔ یہ دیکھیں میں اب دوسری اسٹیک ڈال رہی ہوں، پہلی تو باتوں میں نکل گئی۔ 3-4 منٹ رکھا، اس کے بعد میں نے سائڈ چینج کی۔ یہ 3-4 منٹ گزر چکے ہیں، اب میں سائڈ چینج کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں ابھی بھی اس طرح کلر نہیں آیا، لیکن میرا تھا کہ جل ہی نہ جائے، تو یہ دیکھیں بہت اچھا۔ اور میں نے فلیم جو ہے وہ بالکل لو فلیم پہ رکھا ہوا ہے، لو سے میڈیم فلیم میں نے کیا تھا۔
स्टेक बन के तैयार हो रही हैं। ये देखें, कलर चेक करें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, दोनों साइड का बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसी तरह मैं सारी की सारी स्टेक तैयार करती हूँ और फिर आपको इसको फाइनल दिखाती हूँ। सिर्फ डेढ़ चेस्ट पीस था और आप चेक करें माशाल्लाह इतनी ज़्यादा स्टेक्स बनी हैं कि माशाल्लाह फुल फैमिली का ये मील बन गया था हमारा। ये चेक करें, ये देखें, मैंने इसको वायर पे रखा है ताकि एक्सेस ऑयल जो है इसका निकल सके। स्टेक के साथ सॉस तैयार करने के लिए 1 टेबल स्पून मैदे को अच्छे से ऑयल में, वही ऑयल है जो स्टेक्स का था, उसी में अच्छे से मैंने भून लिया। उसके बाद 1 कप पानी डाला, उसको अच्छी तरह बॉयल आने दें। जब बॉयल आ जाए तो 1 चिकन क्यूब, मेरे पास यखनी वगैरह नहीं थी तो मैंने चिकन क्यूब से ही इसकी यखनी बना दी। अगर आपके पास यखनी है तो आप यखनी डाल दें या चिकन स्टॉक जो भी है आप डाल दें। उसके बाद जब बॉयल हो जाए अच्छे से तो फिर 1 कप मैंने इसमें दूध का डाल दिया। अब इसको मुसलसल हिलाते रहें ताकि अच्छे से थिक, क्योंकि मैदा डला हुआ है तो ये बहुत अच्छे से थिक हो जाएगा। अच्छा, मैंने कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डाली, मैंने बस वही जो स्टेक के नीचे का ऑयल था उसी में ये बना। ये देखें कितना अच्छा गाढ़ा हो रहा है, वही उसी में मैंने ये मैदा और ये सारा कुछ डाला है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के इसमें जायका आ गया था। ये देखें, सॉस मसाला बहुत अच्छा थिक हो चुका है। मैं आपको स्टेक के साथ सर्व करके दिखाती हूँ। स्टेक को मैंने देखें इस तरह अलग से भी सर्व कर सकती हूँ, पर ये इसमें जान डाल देते, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वो करते हैं। इसको मैंने फ्राइज़ के साथ स्टेक और सॉस के साथ सर्व किया। और ये देखें, पतले पतले थिन स्लाइसेस थे लेकिन इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम पकड़ा है इन्होंने और इतनी अच्छा कलर और इतना ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैं अलग करके भी फ्राइज़ के अलावा भी आपको सर्व करके अभी दिखाती हूँ कि किस तरह सर्व कर। ऐसे बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट के साथ जो हर घर में मौजूद होते हैं ये स्टेक्स बनी हैं और ज़बरदस्त किस्म की बनी हैं। और आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।